ایک ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد اس کو جو تعلیم، جو آج کل جو تعلیم کا جو ماحول بنا ہوا ہے، خوب تعلیم دلائے، گریجویٹ کرا، یہاں تک کہ لڑکا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آ گیا، پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی والا بن گیا، ماسٹرز کر لیا اس نے۔ ماں بھی خوش تھی، اور ماں نے اس کے سامنے بھی اپنا پسند کا رشتہ رکھا۔ بیٹے نے وہی کہ میں اس سے کیسے شادی کروں، اور اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو تھی تو خوبصورت، لیکن سیرت کی اچھی نہیں تھی، صورت کی اچھی تھی، سیرت کی اچھی نہیں تھی۔ جب وہ گھر میں آئی تو گھر میں آتے ہی اس کی ماں کے ساتھ، یعنی لڑکے کی ماں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ خراب ہو گیا، اور اس کو یہ پتہ نہیں کیا نیچر ہے۔ میں ان بہو کی بات کر رہا ہوں جو ایسی ہیں، ہر بہو ایسی نہیں ہوتی، نہ ہر ساس بری ہے، نہ ہر بہو بری ہے، نہ ہر گھر میں ایسا ہو یہ ضروری ہے، لیکن واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو وہ بھی جو بہو تھی اس کو بھی ساس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ آہستہ 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 لڑکے کا ذہن بناتی گئی، اپنے شوہر کو مینٹلی موٹیویٹ کرتی گئی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا چلا گیا۔ بیوی سے بھی محبت کرتا، ماں اچھی لگتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی محبت ماں کے ساتھ جو تھی بدسلوکی میں تبدیل ہوتی گئی، ڈانٹتا جھاڑتا، یہ کر دو وہ کر دو، اس طرح کی کیفیت گھر میں تھی۔ اور ماں کو جیسے کہ ایک نوکرانی بنایا، ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا سکتا ہے، میں اکیلی ہوں، جا کے بھی کہاں جاؤں گا کہ لڑوں گی تو۔ اب اس کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا ہوتا، پوتا آ جائے، اس کے ساتھ زندگی گزار لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اس کے بیٹے کو، پوتا آ گیا تو ویسے دادی کی زندگی کا وجہ کہ سہارا مل گیا، اب اس کو نہلانا دھلانا پالنا پوسنا اس کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ اب یہ بھی بہو کو چبھنے لگا، کیونکہ بیٹا جو اس کا بیٹا تھا وہ دادی سے زیادہ مانوس تھا، نہ کہ ماں سے، کیونکہ ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ماں وہ دیکھ بھال کرتی نہیں تھی بیٹے کی، تربیت نہیں تھی نا، بہو کی تربیت نہیں تھی، جو آئی تھی وہ تربیت والی نہیں تھی، وہ مینٹلی طور پر ایسی تھی نہیں، ذہنی طور پر۔ ایک دن یہ گھر سے آیا، گھر سے آنے کے بعد اس نے بیوی نے ماں کے بارے میں بھڑاس نکالی تو وہ کب کرے گا شور کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک ہی بات، یا تو اس گھر میں میں رہوں گے تیری ماں رہے گی۔ اب اس میں جب ایسا آتا ہے نا تو بیچاری ماں ہی کے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ماں کو نکالو۔ اللہ کی پناہ یار، کیسا زمانہ آ گیا، ماں کو نکالا۔ اور وہ حال کیا کہ ماں چلی گئی کسی رشتہ دار کے یہاں۔ دل تو کیسا دکھا ہوگا سمجھ سکتے ہیں آپ، بہو اور بیٹا اور پھر پوتا، یہ بڑھاپا، گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی یاد آئی کہ چلو پوتے کو بھی دیکھ لو، بیٹے کو بھی دیکھ لو، بہو کو بھی دیکھ لو۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، گھنٹی بجی، دروازہ کھلا تو سامنے بہو۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ ہم کو چین سے جینے دو گی نہیں دو گی؟ کوئی کام ہے؟ اب وہ وکی گئی کہ نہ گھر میں آنے کا بول رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے، میں نے تو کیا بگاڑا ہے؟ اب جب تھوڑی دیر ہوئی تو شوہر وہ بیٹا دروازے پر آ گیا، دروازے پر آ گیا، ماں کو دیکھ کہنے لگا، ماں ماں کیسے آئی ہو؟ ماں کیسے آئی ہو؟ ماں کے تو پاؤں بھری ہو گئے، ماں کیسے آئی ہو؟ ارے آگے بڑھ، ماں کا ہاتھ چوم، ماں ماں آ جا، بیٹھ جا۔ اب ماں کی آواز ہی بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے میم، بیٹا واپس چلے جاتے ہو؟ اچھا واپس جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ماں کی کیفیت ہوگی، اس میں کچھ لوگوں نے بھی جو گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کچھ معاملہ ملاحظہ کیا، اس کو تھوڑی سی آر آئی، وہ دیکھا ماما رک جا، اتنے عرصے کے بعد آئی، آ جا بیٹے۔ پھر میاں بیوی نے ترکیب بنائی کہ چلو آج ماں کو لے کے کہیں جاتے ہیں۔ ماں کو لے کر نکلا، نکلنے کے بعد ایک جگہ گاڑی کو روکی، ایک جگہ گاڑی روکنے کے بعد ماں کا ہاتھ پکڑ کر اترا، اندر لے کر گیا ایک آفس کے اندر، اور جب رجسٹر کھولا
تو ماں کو پتا چلا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر اولڈ ہاؤس لے آیا ہے، بوڑھوں کا گھر، اور مجھے یہاں جمع کروانے کے لیے آیا ہے۔ اور نام لکھوایا ماں کا، گاڑی میں بیٹھا چلا گیا، ماں کو اولڈ ہاؤس کے حوالے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اب ماں بیٹا خوش، بہو خوش، سب خوش۔ پوتا روتا تھا کہ میری دادی کہاں ہے، میری دادی کہاں ہے، مجھے دادی کے پاس لے جاؤ۔ ماں باپ اس کو بولے نہیں کہ دادی کام نے کیا کیا۔ اب وہ گھر گئے، اب وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں اولڈ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی، بیٹا ہے، بہو ہے، پوتا ہے، لیکن وہ پڑی ہوئی ہے باہر۔ ایک دن دعوت کے اندر بیٹا، بہو اور پوتا جا رہے تھے کہیں۔ اب اچانک بیٹے کے آنکھوں کے سامنے ماں کا اداس چہرہ آنے لگا نا، کہ میری ماں کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی۔ اب وہ گاڑی چلاتے چلاتے تصور میں کھو گیا کہ ماں کے۔ اتنے میں بیوی نے کہا روکو روکو، دیر ہو گئی تھی، اور گاڑی ٹرک کے اندر چلی گئی۔ بیوی نے وہیں دم توڑ دیا، بیوی نے وہیں دم توڑ دیا۔ شوہر محتاج ہو گیا، پوتا جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، خراش بھی نہیں ہے۔ اب وہ بیوی کی جانے کے بعد جب محتاجی کے ساتھ گھر میں رہنے لگا، وہ ایک ہی بات کرتا تھا، میری ماں کو میرے پاس لیا، میری ماں کو میرے، لیکن ماں اب نہ آئی۔ ماں اولڈ ہاؤس میں رہی، ماں کو پتا چلا کہ بیٹے کا ایسا دیا ہو گیا، ماں رو پڑی، لیکن اب بیٹے کے گھر نہ گئی۔